بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، اے بلندیوں اور عظمتوں والے رب، اپنی بڑائی اور عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما اور ہماری مشکلات دور فرما، آمین۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ پاک سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں: اے اللہ، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری دینا چاہتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یا رب، ہر ناکامی، نافرمانی، بیماری، پریشانی، علت، قلت، ذلت، نفرت، رکاوٹ، مرض، قرض، مشکل اور مصیبت سے محفوظ رکھنا، آمین۔ پتہ نہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے مایوسیوں اور ناکامیوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کا راستہ تو روشن راستہ ہے، سیدھے چلتے آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ بنا بھی سکتا ہے، ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے جب چاہے سب کر سکتا ہے۔ فجر خاص انعام۔ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے باری ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں فجر والوں میں سے بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کبھی موقوف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کو بھی جو اس نے مانگا دے دیا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا کبھی مت چھوڑو۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ اللہ نگہبان۔